آج کل ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم بڑے پکے سچے عاشق رسول ہیں، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری زندگی کا 80% حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور احکامات کی پیروی سے یکسر خالی ہے۔ ہم عاشق رسول ہیں مگر ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھتے۔ ہم عاشق رسول ہیں مگر اپنی شادیاں ہندوانہ رسم و رواج اور انگریزوں کی پیروی کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ ہم عاشق رسول ہیں مگر ہمارے غمگین لمحات اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی پر گزرتے ہیں۔ ہم عاشق رسول ہیں مگر ہماری معاشرتی زندگی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوسوں دور ہے، تو ہمارا عمل جو ہے ہمارے دعوے کے بالکل ہی برعکس ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میں 2 واقعات آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر میں جب اپنی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے لیے تشریف لائے تو وہ بستر بچھا ہوا تھا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بچھا ہوا بستر سمیٹ دیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران ہو کے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے کہ تمہیں تو بستر بچھانا چاہیے تھا، الٹا تم نے بچھا ہوا بستر سمیٹ دیا ہے؟ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ابا جان یہ میرے خاوند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ کافر آدمی جو ہے وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھے۔ جو تاریخی کتابوں کے اندر ملتا ہے، بادشاہ ناصر الدین محمود اس کا ایک خاص وزیر تھا جس کا نام محمد تھا، اور نام اس کا تاج الدین تھا، لیکن پیار سے بادشاہ سلامت اسے محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان ناصر الدین محمود نے اسے تاج الدین کہہ کے پکارا تو وہ سمجھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس لیے وہ 3 دن تک دربار سے غائب رہا۔ تو بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ تم 3 دن ہو گئے دربار میں نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی آپ ہمیشہ مجھے محمد کہہ کے پکارتے ہیں اور آپ نے اس دن مجھے تاج الدین کہہ کے بلایا تو میں سمجھا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ نہیں، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ اس دن میرا وضو نہیں تھا اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں بغیر وضو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لوں، اس لیے میں نے محمد کی بجائے تمہیں تاج الدین کہہ کر کے پکارا۔